خداوند یسوع المسیح ہمارے منجی یشوع مشیح کے عظیم جلیل اور قدوس نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ نبیوں کی کہانی پروگرام کے ساتھ ہارون خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ عزیزو، اس پروگرام میں ہم خداوند کے پاک کلام میں سے، بائبل مقدس میں سے دوسری سلاطین کی کتاب کو سیکھ رہے ہیں۔ سیکنڈ کنگز، راجوں کی کتاب، اس کا 20واں باب آج ہم سٹارٹ کریں گے، 20th چیپٹر اور فرسٹ ایپیسوڈ۔ عزیزو، پچھلے 2 ابواب میں، پریویس 2 چیپٹرز میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح یہودا کی مملکت، the nation of Judah، حزقیہ بادشاہ کی ریفارم سے، وہ جو تبدیلیاں لا رہا تھا، خداوند کے کلام کے مطابق اپنے آپ کو آہستہ آہستہ الائن کر رہی ہے، اس کے مطابق ہو رہی ہے، کیونکہ حزقیہ سے پہلے اس کا باپ آخز بادشاہ، جو کہ اگرچہ داؤد ہی کے خاندان سے تھا، تو بھی وہ ہمیں باقی اسرائیلی قبائل کی طرح، جو کہ ناردرن سائڈ پر تھے، جو کہ شمالی سمت میں تھے، ان کی طرح کی حرکتیں کرتا نظر آیا، جو خداوند کے اس خاص مخصوص مقدس کیے ہوئے سٹیٹس، تشخص، رتبے کو حقیر جانتا ہے اور غیر اقوام کی طرح، جینٹائلز کی طرح اپنے آپ کو اور اپنی ساری قوم کو، یہودا کی سلطنت کو ڈھالنا چاہتا ہے، پورٹرے بھی کرتا ہے۔ آخز بادشاہ نے اس خاص سٹیٹس کو، اس مخصوص کیے جانے کو حقیر جانا۔ یہ جو چوزن پیپل آف گاڈ تھے، یہ جو مخصوص بچے تھے، اولاد تھے خدا کی، اس اعزاز کو اس نے حقیر جانا، اور وہ چاہتا تھا کہ یہودا بلینڈ ان کر جائے، مکس ہو جائے ریسٹ آف دا ورلڈ کے ساتھ، باقی دنیا جیسا ہو جائے۔ اور اس نے اسیرین ایمپائر، جو اسوری سلطنت تھی، بڑی سپر پاور تھی، اس کا توفیلیہ ہونا، اس کے ساتھ ویسل سٹیٹ کا درجہ حاصل کرنا بھی چاہا۔ عزیزو، بڑا آئرونک ہے، بڑا عجیب اتفاق ہے کہ 2700 سالوں کے بعد، 2700 ایئرز کے بعد، آج موجودہ اسرائیل بھی اس مخصوص کیے جانے کو، اس چوزن سٹیٹس کو، خدا کے خاص لوگ ہونے کے سٹیٹس کو حقیر جانتے ہیں۔ اور مسیحیت بھی، جو کہ اسرائیل کے ساتھ مل کے رومیو کے خط میں جیسا آیا ہے، پولوس رسول خداوند کی پاک روح سے جیسے کہتے ہیں کہ ہم مسیحی بھی گرافٹڈ ان ہیں، اس اسرائیل میں، اس زیتون کے درخت میں پیوستہ ہو گئے ہیں، کیونکہ جڑ جو ہے وہ مسیح ہے، جو کہ حقیقی اسرائیلیوں کو، جو ریشلی یعنی کہ ذات کے حوالے سے اسرائیلی ہیں، اور ان مسیحوں کو جو کہ یسوع المسیح کی صلیب کو قبول کر لیتے ہیں، ایک درخت میں، ایک چھڑی میں، ایک جگہ پہ باندھ دیتی ہے۔ فار دی آنر اینڈ گلوری آف آور گاڈ، ہمارے آسمانی باپ کی، خداوند تعالیٰ کی عزت اور تکریم کے لیے۔ عزیزو، لیکن مسیحی بھی اس چوزن سٹیٹس کو، اس مخصوص کیے جانے کو حقیر سمجھتے ہیں، دنیا جیسی، دنیا والی حرکتیں کرنا چاہتے ہیں، کلام کے مطابق، کلام جیسی زندگی گزارنا شاید وہ اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں۔ عزیزو، ایسے اسرائیلیوں سے اور مسیحوں سے خداوند یسوع المسیح کیا کہتے ہیں؟ مکاشفہ میں، ریویلیشن میں، اس کے 3rd چیپٹر میں لکھا ہے کہ سردیس کی کلیسیا کے فرشتہ کو یہ لکھ کہ جس کے پاس خدا کی 7 روحیں ہیں اور 7 ستارے ہیں، وہ یہ فرماتا ہے کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں کہ تو زندہ کہلاتا ہے اور ہے مردہ، جاگتا رہ اور ان چیزوں کو جو باقی ہیں اور جو مٹنے کو تھیں مضبوط کر، کیونکہ میں نے تیرے کسی کام کو اپنے خدا کے نزدیک پورا نہیں پایا۔ پس یاد کر کہ تو نے کس طرح تعلیم پائی اور سنی تھی، اور اس پر قائم رہ اور توبہ کر، اور اگر تو جاگتا نہ رہے گا تو میں چور کی طرح آ جاؤں گا اور تجھے ہرگز معلوم نہ ہوگا کہ کس وقت تجھ پر آ پڑوں گا۔ البتہ سردیس میں تیرے ہاں تھوڑے سے ایسے شخص ہیں جنہوں نے اپنی پوشاک آلودہ نہیں کی، وہ سفید پوشاک پہنے ہوئے میرے ساتھ سیر کریں گے، کیونکہ وہ اس کے لائق ہیں۔ عزیزو، ہم نے اپنی پوشاک کی حفاظت کرنی ہے، اسے آلودہ، اسے گندا نہیں ہونے دینا۔ غلط کاموں میں، دنیا جیسے کاموں میں انوالو ہو کر، دنیا جیسے
आलूदा गंदे नहीं बनना। हिजकिया उस कौम को, यहूदा की कौम को, याद रखिएगा कि इसराइल की सल्तनत जो उनके शुमाल में थी, नॉर्थ में थी, वो तबाह और बर्बाद हो चुकी है। उसके हवाले से हम तफसील से पढ़ चुके हैं। अब यहूदा की सल्तनत में डाउनवर्ड ट्रेंड को, जवाल को हिजकिया बादशाह रोकता है। किस तरह? खुदावंद के कलाम पर अमल करके, ताकि लोगों की पोशाक आलूदा ना कहलाए, लोग दुनिया जैसे मिले जुले इंटरफेथिये ना कहलाएं, बल्कि अपने खुदा के साथ ताल्लुक को मखसूस जाने, मुक़द्दस जाने और उसको बायसे इज्जत जानकर खुशी और मोहब्बत के साथ उसके मुताबिक चलें। ऐसी सूरत हाल में हम 20वें बाब में पढ़ते हैं कि हिजकिया ऐसा बीमार पड़ा कि मरने के करीब हो गया। तब यसाया नबी आमूस के बेटे ने उसके पास आकर उससे कहा, खुदावंद यूं फरमाता है कि तू अपने घर का इंतजाम कर, क्योंकि तू मर जाएगा और बचने का नहीं। अजीजो, 20वें बाब के हवाले से हम पढ़ेंगे आज भी और कल भी, और ये हम सीखेंगे कि ये बाब 19वें बाब के आखिर में नहीं है, बल्कि क्रोनोलॉजिकली टाइम लाइन के हवाले से ये उनके बीच में है, 18वें और 19वें बाब के बीच में। मैं आपको बाइबल ही से इस हवाले से रेफरेंस भी दूंगा और सिखाऊंगा भी। अभी हम फोकस करते हैं हिजकिया बादशाह की बीमारी के मुतालिक और उसकी दुआ के हवाले से, क्योंकि ये बड़ा इम्पॉर्टेंट, अहम और मशहूर वाक़या है। क्योंकि 2 और 3 आयत में लिखा है कि हिजकिया इस बात के बताए जाने पर खुदावंद ताला के साथ जुड़ता है, उसके आगे दुआ करता है। लिखा है कि उसने अपना मुंह दीवार की तरफ करके खुदावंद से ये दुआ की कि आए खुदावंद, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, याद फरमा कि मैं तेरे हजूर सच्चाई और पूरे दिल से चलता रहा हूँ, और जो तेरी नज़र में भला है वही किया है। और हिजकिया जार जार रोया, और ऐसा हुआ कि ये साया निकलकर शहर के बीच के हिस्से तक पहुंचा भी ना था कि खुदावंद का कलाम उस पर नाजिल हुआ कि लौट और मेरी कौम के पेशवा हिजकिया से कह कि खुदावंद तेरे बाप दाऊद का खुदा यूं फरमाता है कि मैंने तेरी दुआ सुनी और मैंने तेरे आंसू देखे। देख, मैं तुझे शिफा दूंगा और 3 दिन तू खुदावंद के घर में जाएगा, और मैं तेरी उम्र 15 बरस और बढ़ा दूंगा, और मैं तुझको और इस शहर को शाह असूर के हाथ से बचा लूंगा, और मैं अपनी खातिर और अपने बंदा दाऊद की खातिर इस शहर की हिमायत करूंगा। अब सबसे पहले तो हम इस बात को भी क्लियर कर लें जो मैं आपसे शुरू में कह रहा था कि 20वां बाब 19वें बाब के आखिर में नहीं है। 20th चैप्टर टाइम लाइन के हवाले से 19th चैप्टर के बाद में नहीं है, बल्कि उससे पहले का या उसके बीच का है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि खुदावंद उसको शाह असूर के हाथ से बचा लेगा, और 19वें बाब में हम जानते हैं कि खुदावंद ने हिजकिया को बचा लिया हुआ था। इस हवाले से अजीज़ों, आप 19वें बाब की ऑडियोज़ को सुन सकते हैं, बरकत पा सकते हैं, आपका ईमान बढ़ेगा। मुझे बहुत से दोस्तों ने, अजीज़ों ने इस बात की गवाही दी, और सारा जलाल हमारे आसमानी बाप को मिले। जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि खुदावंद के बेटे और बेटियों ने बहुत बरकत पाई। अजीज़ों, बहुत सी मुश्किल और डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में बहुत से खुदावंद के बेटे और बेटियां मौजूद हैं, और अगरचे उनकी सूरत हाल, उनकी सिचुएशन, उनके हालात डिफरेंट हैं, मुख्तलिफ हैं एक दूसरे से, लेकिन खुदावंद के कलाम ने, क्योंकि खुदावंद की पाकरू की तहरीक से मैंने दिया, उन सबों के दिलों में, उन सबों की सिचुएशंस, हालात और वाक़यात के मुताबिक खुदावंद की बरकत को, खुदावंद की नजात को, खुदावंद की खुशी को, खुदावंद की तसल्ली को रखा। और उन बहनों भाइयों ने अपनी ज़िंदगी के ज़ाती हालात, वाक़यात के हवाले से जो बरकत पाई, जो खुदावंद की तसल्ली पाई, उन्होंने उस खुशी को, उस गवाही को मेरे साथ ज़ाती तौर पर शेयर किया। और हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं जो हर रोज़ कई खुदावंद के बेटे और बेटियों को हमसे मिलाता जा रहा है, जिन्हें हमने सारी ज़िंदगी कभी देखा भी नहीं, लेकिन कलाम के इस खूबसूरत बंधन से, कलाम की इस खूबसूरत डोर से वो हमारे साथ और हमसे ज़्यादा खुदावंद की पाकरू के साथ जुड़े हैं। खुदावंद इस कलाम के रिश्ते को, कलाम के बंधन को
اور زیادہ مضبوط کرے، تاکہ آپ کی زندگیاں نہ صرف آپ کے لیے بلکہ آپ کے گھرانوں کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے، آپ کے بڑوں کے لیے، آپ کے بہن بھائیوں کے لیے، آپ کے پڑوسیوں کے لیے برکت کا، زندگی کا اور خداوند کے نام کے جلال کے لیے تبدیلی کا باعث بنے، اور لوگ جانیں کہ خداوند کا کلام اس ہتھوڑے کی مانند ہے جو سخت دل کو پاش پاش کر دیتا ہے۔ خداوند کا کلام اس دو دھاری تیز تلوار کی مانند ہے جو بند بند اور گودے گودے میں سے گزر جاتی ہے، اور خداوند کا کلام اس پھوار کی مانند ہے جو زمین کو سیراب کرتی ہے اور زندگیوں کو پھلدار بناتی ہے، کئیوں کو 30 گنا، کئیوں کو 60 گنا اور کئیوں کو 100 گنا۔ خداوند کے بیٹے اور بیٹیوں، میری خداوند تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ خداوند اپنے پاک کلام کے وسیلہ سے آپ سبوں کی زندگیوں کو پھلدار بنائے، اور آج کے 20ویں باب دوسرے سلاطین کے اس حصے کو جسے میں نے ابھی آپ کے لیے پڑھا، میں آپ کو سکھاتا اور سمجھاتا جاؤں، کیونکہ کئی لوگ اس کو اس طور پر پوچھتے ہیں کہ کیا خداوند نے اپنا مائنڈ بدل لیا، اس کی مرضی تبدیل ہو گئی، کہ پہلے وہ حزقیہ کو مارنا چاہتا تھا، پھر اس کی مرضی بدل گئی اور اس نے کہا کہ نہیں وہ زندہ رہے گا۔ شاید اس کی دعا سے، حزقیہ کی دعا سے خداوند کا مائنڈ بدل گیا، اس کی مرضی بدل گئی۔ عزیزو، میں اس خیال سے، اس اسکول آف تھاٹ سے اختلاف رکھتا ہوں، اس لیے کہ ہم اس تمام واقعے کو اس نظر سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جب حزقیہ بیمار ہوا تو عزیزو ہم سب بھی اس دنیا میں موجود ہیں، ایک نظام ہے جو چل رہا ہے جس میں بہت سے لوگ، کیونکہ کرپٹیبل باڈیز ہیں، فانی بدن ہے ہمارے پاس، جلالی بدن نہیں ابھی ہمیں ملے، ٹرانسفیگرڈ باڈیز نہیں ہمیں ملی، تو ہمارے بدن سسیپٹیبل ہیں، فانی بدن ہے، کرپٹیبل باڈیز ہیں، بیماریاں، تکلیفیں آتی ہیں، اور یہ ایسی ہی ایک بیماری تھی۔ خداوند نے بیماری نہیں بھیجی، یہ بات ذہن میں رکھیے عزیزو، ہمارا خداوند شفا کا خدا ہے۔ بیماری اور تنگی اور دکھ اس لیگل گراؤنڈ کی وجہ سے شیطان ابلیس ہماری زندگی میں بھیجتا ہے، جو ہمارے گناہوں خطاؤں کی وجہ سے، ہماری کرپٹیبل نیچر کی وجہ سے ہو جاتے ہیں۔ اس بیماری کے حوالے سے جب حزقیہ نے انکوائر کیا خداوند کے نبی سے، یسایہ سے، تو یسایہ نے اس کو خداوند کا جواب دے دیا کہ یہ بیماری ایسی ہے جس سے تو مر جائے گا۔ ہاں، جب حزقیہ نے دعا کی تو تب ہمیں خداوند انٹروین کرتا نظر آتا ہے، اس نظام کے اگینسٹ، اس فانی بدن کی بیماری کے اگینسٹ جو کہ حزقیہ کے اوپر تھی۔ خداوند اسے زندگی بخشتا ہے، خداوند اسے شفا دیتا ہے۔ خداوند ہمارا خدا شفا کا بانی ہے، یہ اس کی نیچر ہے۔ عزیزو، میرا ایک میسج اس حوالے سے موجود ہے جو کہ ویڈیو فارم میں ہے، جسے آپ دیکھ سکتے ہیں، جو ہم نے ڈیوائن ہیلنگ کے حوالے سے، الہی شفا کے حوالے سے کیا، اور اگرچہ میرے پاس ٹائم نہیں کہ میں اس سب پروگرام کو آپ کے لیے دہرا دوں، آپ اسے یوٹیوب پر وہ موجود ہے، دیکھ سکتے ہیں، ڈیوائن ہیلنگ، اور میرا نام ہارون خان آپ ڈالیے تو وہ آپ کو ضرور یوٹیوب سے، گوگل سے مل جائے گا۔ لیکن ایک مختصر، ایک بریف حوالہ میں ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور وہ حوالہ ہے ایگزوڈس کا، خروج کی کتاب کا، ایگزوڈس 15:26، خروج 15:26۔ خداوند کہتے ہیں کہ اگر تو دل لگا کر خداوند اپنے خدا کی بات سنے اور وہی کام کرے جو اس کی نظر میں بھلا ہے، اور اس کے حکموں کو مانے اور اس کے آئین پر عمل کرے، تو میں ان بیماریوں میں سے جو میں نے مصریوں پر بھیجی تجھ پر کوئی نہ بھیجوں گا، کیونکہ میں خداوند تیرا شافی ہوں۔ ہالےلویا۔ عزیزو، خداوند آپ کو شفا دینا چاہتا ہے۔ خداوند ہمارا خدا شافی خدا ہے، لیکن اس کی اف سٹیٹمنٹ کو، اس کی اس بات کو بھی ضرور ذہن میں رکھیں جو وہ اس آیت میں ہم سبوں سے کہہ رہا ہے کہ دل لگا کر خداوند اپنے خدا کی بات سنیں اور وہی کام کریں جو اس کی نظر میں بھلا ہے، اور اس کے حکموں کو مانیں۔ عزیزو، اگر ہم شفا چاہتے ہیں، اگرچہ ہمارے جسم فانی اور ہماری باڈیز کرپٹیبل ہیں، تو بھی خداوند اس جسم میں بھی ہمیں شفا دینے کی قوت اور قدرت رکھتا ہے، جیسا ہمیں حزقیہ کی اس اگزامپل سے، مثال سے
نظر آ رہا ہے۔ آئیے اپنے آپ کو عاجز اور حلیم کرتے ہوئے خداوند کے ساتھ جڑ جائیں، اس کی آواز سنیں، اس کے حکموں کو مانیں، اس کے آئین پر عمل کریں، تاکہ خداوند جو ہمارا شافی خدا ہے ہماری زندگیوں میں سے ہر ایک بیماری کو، کمزوری کو دور کر دے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو آل۔ آمین۔